نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، یہ مختصر سی ایک چھوٹی سی صورت ہے۔ یہ صورت نزول کے اعتبار سے 114ویں صورت ہے، سب سے اخیر میں یہ صورت اتری ہے۔ ویسے ترتیب قرآن کے اعتبار سے تو یہ 109-10ویں صورت ہے۔ اس کے بعد بھی 4 صورتیں ہیں، تبت یدا کی، سورہ قل هو اللہ کی، قل اعوذ برب الفلق کی، قل اعوذ برب الناس کی، لیکن نزول کے اعتبار سے سب سے اخیر میں یہ صورت نازل ہوئی۔ مکمل صورت سب سے اخیر میں کوئی اتری ہے تو اذا جاء نصر اللہ والفتح اتری۔ یہ صورت بہت جامع صورت ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان تھے، حضرت سے اپنے حالات ذکر فرمائے۔ روایتوں میں ہے کہ کیا پریشانی ہے؟ فرمایا حضرت نکاح نہیں ہو رہا ہے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا تنگ دستی بہت ہے، کوئی بچی نہیں دے رہا ہے مجھ کو، اپنی غربت کی بنیاد پر، اپنی تنگ دستی کی بنیاد پر۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا تم سورہ اخلاص جانتے ہو؟ حل تعرف سورۃ الاخلاص؟ فرمایا نعم یا رسول اللہ، میں حافظ ہوں سورہ اخلاص کا۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ثلث القرآن ہے، یعنی 1/3 ہے قرآن کا۔ پھر فرمایا کہ تم اذا جاء نصر اللہ جانتے ہو؟ فرمایا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ 1/4 قرآن ہے، یعنی پورے قرآن کو 4 حصوں میں تقسیم کیا کرو تو پورا 1/4 حصہ اذا جاء نصر اللہ ہے۔ پھر فرمایا سورہ کافرون جانتے ہو؟ فرمایا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ سورہ کافرون بھی 1/4 صورت ہے پورے قرآن کا۔ فرمایا اذا زلزلت الارض سورہ زلزال جانتے ہو؟ فرمایا جی یا رسول اللہ، میں حافظ ہوں۔ فرمایا پتہ نہیں ہے کہ یہ بھی ربع قرآن ہے، یعنی پورے قرآن کا 1/4 حصہ ہے۔ حضرت اشارہ فرمانا چاہتے تھے ان صورتوں کی تلاوت کرو، اللہ تنگ دستی کو دور کرے گا، اللہ تنگ دستی کو دور کرے گا۔ قرآن اصلاً تو اترا ہے ہدایت کے لیے، لیکن قرآن میں دنیاوی فوائد بھی، فیہ شفاء للناس میں جسمانی شفا بھی ہے، روحانی شفا بھی، دونوں شفا ہے۔ تو یہ صورتیں بتا کر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ورد کرو۔ آپ نے نام سنا ہوگا علامہ بونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی کتاب ہے شمس المعارف۔ حضرت اس میں فرماتے ہیں کہ اگر مسائل کا حل نہ نکلتا ہو، حدیث نہیں ہے، ان کا تجربہ ہے، مسائل کا حل نہیں نکلتا، کام بن نہیں رہا ہے، پریشان بہت سے لوگ اپنی شکایتیں کرتے رہتے ہیں، میں جہاں جاتا ہوں کام نہیں بن پاتا، میری پریشانیاں رہتی ہے، میں بہت پریشان ہوں، میں جہاں جاتا ہوں واپس ہونا پڑتا ہے۔ علامہ بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہفتہ یا 15 دن اذا جاء نصر اللہ ایک جگہ بیٹھ کر 123 مرتبہ پڑھو اور روزانہ اپنے کام کے لیے دعا کرو، حق تعالی کام کو آسان فرما دیں گے۔ یہ سورہ اذا جاء نصر اللہ کی برکت ہے۔ اس سورت کا مختصر ترجمہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح یعنی فتح مکہ ہو جائے۔ ورأیت الناس، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ لوگوں کو دیکھو، یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ فوج کی فوج اسلام میں آ رہی ہے، فسبح، تو آپ تسبیح پڑھیے، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، واستغفر، اور استغفار کیجیے، انہ کان توابا،
وہ بہت توبہ کو قبول کرنے والا ہے، متوجہ ہونے والا ہے ہماری طرف۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عمر بن الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پارلیمنٹ میں تھی، اور بہت چھوٹی عمر میں حضرت نے اپنی پارلیمنٹ میں لے لیا تھا۔ کتنی عمر؟ 17 سال کی، 17 ایئرس کی عمر میں حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی نے، اتنے بڑے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین نے اپنے پارلیمنٹ میں اس جوان کو لیا۔ اس بڑے صحابہ کو اشکال ہوا، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشکال ہوا کہ ان کی عمر کے تو بلکہ ان سے بڑے تو ہمارے بچے ہیں، آپ نے اس بالکل ینگ بچے کو اپنی پارلیمنٹ میں لے لیا۔ ہمارے اکابر کے وہاں عمر نہیں دیکھی جاتی تھی، صلاحیت دیکھی جاتی تھی۔ آج تو پیسہ دیکھا جاتا ہے، آج جو ہے پیسہ دیکھا جاتا ہے، شہرت دیکھی جاتی۔ ہمارے وہاں اکابر کے وہاں یہ مسئلہ نہیں تھا۔ اب جب اشکالات بہت بڑے تو حضرت عمر نے جواب دینے کے بجائے پارلیمنٹ میں ایک سوال قائم کیا۔ وہ پارلیمنٹ لڑائی جھگڑوں کی پارلیمنٹ نہیں تھی کہ وہاں کرسیاں اٹھا کر ماری جائیں، ایسی پارلیمنٹ نہیں تھی۔ وہ پارلیمنٹ تو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کو حل کرنے کی تھی۔ تو حضرت عمر نے ایک سوال قائم کیا کہ اللہ تعالیٰ اذا جاء نصر اللہ والفتح میں کیا کہہ رہا ہے، اور صحابہ سے پوچھا بتائیے کیا کہہ رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ فتح مکہ کی بشارت ہے، کسی نے کہا اسلام کی فتوحات کی بشارت ہے، کسی نے کیا جواب دیا، کسی نے کیا جواب دیا۔ اخیر میں ابن عباس سے پوچھا بیٹے آپ بتاؤ اور حیا نہ کرو کہ اس صورت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ فرمایا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نبی کی وفات کو بیان کر رہا ہے کہ آپ دنیا سے اب رخصت ہونے والے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹے جو تم سمجھے ہو وہ میں سمجھا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اذا جاء نصر اللہ کا نزول ہوا تو صدیق اکبر رو رہے تھے۔ تو راوی حدیث حضرت انس فرماتے ہیں کہ ما بال ھذا الشیخ، اس بڑے میاں کو کیا ہو رہا، اس صورت کے اندر تو فتح کی بشارت سنائی گئی، فتح مکہ کی، اور یہ رو رہے ہیں۔ لیکن جب نبی کی وفات ہوئی تو ہمارے سمجھ میں آ گیا کہ ابو بکر اعلمنا، ابو بکر سمجھ گئے تھے کہ یہ وفات رسول کی طرف اشارہ ہے۔ یہ اس وقت جب نزول ہوا تب ابو بکر سمجھ گئے تھے۔ فرمایا ابو بکر اعلمنا، اور اسی لیے فراست ابی حنیفہ ہے کہ عالم کو امام بنایا جائے، اس لیے کہ اقرا کے ہوتے ہوئے، ابی کے ہوتے ہوئے ابو بکر کو بنایا، اس لیے کہ وکان ابو بکر اعلمنا، ہمارے اندر بہت جاننے والے تھے ابو بکر۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وفات رسول کا اشارہ ہے اس میں۔ فرمایا بیٹے جو تم، اسی لیے محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے آ کر فرمایا کہ حضرت میں نے آج خواب دیکھا کہ اپنے خواب میں بار بار اذا جاء نصر اللہ والفتح کی تلاوت کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا آخرت کی تیاری کرو، موت کا وقت آ چکا ہے۔ یہ تعبیر دی حضرت، اور 3 دن نہیں گزرے کہ وفات ہو گئی۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے۔ کیسے اشارہ ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر کی آمد جو ہوئی ہے وہ اشاعت دین، اشاعت ایمان کے لیے، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو مکہ ام القریٰ ہے، ساری دنیا کی ماں ہے۔ اگر نقشہ لے کر کے دیکھ لو تو کعبۃ اللہ بالکل بیچ میں ہے دنیا کی، بالکل بیچ میں، تو وہ ام القریٰ ہے، ساری دنیا کی ماں ہے۔ اور وہ جب فتح ہوا تو اشارہ ہوا کہ ماں میں ایمان آ چکا ہے تو اب ساری دنیا کی اولاد میں ایمان جائے گا، یہ اشارہ ہے۔ تو مشن نبوی پورا ہو گیا، جس مشن کو لے کر کے آئے تھے وہ اب پورا ہو گیا۔
والفتح ای فتح مکہ، ورائیت الناس، اور لوگ ابھی تک بیٹھے ہوئے تھے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، مکہ والوں کے فیور میں یا محمد کے فیور میں؟ اور جب مکہ فتح ہوا تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ اونٹ مدینے کے فیور میں بیٹھ گیا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اب منتظر تھے وہ جماعت کی جماعت اسلام لانے لگی، جماعت کی جماعت۔ تو اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ جس مشن کو لے کر کے آئے ہیں وہ پورا ہو گیا، تو اب آپ آخرت کی تیاری کرو۔ آخرت کی تیاری میں اشارہ کیا، فسبح، تسبیح پڑھو، بحمد ربک، تیرے رب کی حمد کے ساتھ، سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیح پڑھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ تملأان میزان، اور دوسری روایت میں ہے تملأ ما بین السماء والارض۔ اگر سبحان اللہ اور الحمدللہ کے ثواب کو بودی دے دی جائے، جسم، تو وہ اتنا بڑا جسم بنے گا کہ زمین سے آسمان بھر جائے گا، اتنا۔ ہم اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں، ان تسبیحات کو معمولی سمجھ رہے ہیں۔ میں یوں کہہ دوں کہ قاری صاحب آپ تمام عیوب سے پاک ہے، ساری زندگی میرے احسان مانیں گی، تو میں اللہ سے کہوں سبحان اللہ تمام عیوب سے تو پاک ہے، منزہ ہے، اور ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے اور برائی تیری ہی ہے، تو کیا دنیا کی مخلوق مجھے اعجاز دیتی ہے، تعریف کرنے پر میرا رب خالق ہو کر مجھے اعجاز نہیں دے گا؟ کیوں نہیں دے گا؟ اور اس کا اعجاز اس کی شان کے مطابق۔ سیدنا عبد القادر جیلانی غنیت الطالبین میں فرماتے ہیں اس کا اعجاز اس کی شان کے مطابق، میرا ایوارڈ میری شان کے مطابق اور اس کا ایوارڈ اس کی شان کے مطابق، اور وہ یہ دے رہا ہے کہ میری تعریف کرنے پر میں جو ثواب دے رہا ہوں وہ قیامت کے دن تیری نیکیوں کے پلڑے کو بھر دے گا، اور دنیا میں اگر جسم دے دیا جائے تو زمین سے آسمان بھر جائے گا، اتنا ثواب ہے اس کے اوپر۔ لیکن ہر وقت ہمارا مزاج تسبیحات نہیں، فون۔ بعض مرتبہ تو آدھا آدھا گھنٹہ لوگ بات کرتے ہیں، آدھا آدھا گھنٹہ، آدھا آدھا گھنٹہ، اور جب کہا جاتا ہے تو کہا مولوی صاحب فری فون ہے نا۔ بھائی فون فری ہے، تیرا منہ تو فری نہیں ہے۔ فون فری ہے، منہ تو ہمارا فری نہیں ہے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ اللہ نے مٹی کو تبدیل کر کے گوشت اور چمڑی میں بدل دیا، اگر مٹی ہی کو باقی رکھتا تو ان باتوں سے ہمارا منہ بھی ٹوٹ جاتا۔ فون فری ہے، منہ فری نہیں ہے، حساب دینا ہے اس کا حساب دینا ہے اللہ کو۔ آج ہی بخاری شریف میں ایک روایت گزری، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے منچلے شاگرد ہیں ابن عمر کے، فرمایا میں نے حج کا سفر کیا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ، تو مکے سے مدینے تک کوئی بات نہیں سوائے ایک حدیث۔ حالانکہ اس زمانے میں اونٹوں پر سفر ہوتے تھے، گھوڑوں پر سفر ہوتے تھے، 15 20 دن لگ جاتے تھے، لیکن اتنے لمبے سفر میں ایک حدیث کے علاوہ کچھ نہیں۔ کیوں؟ ہمارے اکابر کا مزاج اپنے اسفار کو اللہ کی یادوں میں گزارنا ہوتا تھا، اللہ کی یادوں میں گزرے۔ اور ہم ہیں کہ آدھا گھنٹہ بعد، پونا گھنٹہ بعد، ایک گھنٹہ بعد، ایک گھنٹہ۔ اور اگر کہیں مقام آ گیا اترنے کا تو پھر یہ کہتے ہیں یہاں پہنچ گیا ہوں میں، اب ذرا 10 منٹ ٹھہر جائیں پھر میں بات کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی اور کتنا اسٹاک ہے ہمارے پاس دنیا کی باتوں کے باب میں کہ اتنی دیر میں نہ معلوم کتنے سبحان اللہ ہو جاتی، کتنے الحمدللہ ہو جاتے۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ کے ساتھ 22 سال تک میں نے سفر کیا، حضرت 20 گھنٹے کے سفر میں بھی شاید 10 منٹ کے لیے کچھ بولتے ہو، بولتے ہی نہیں۔ ہر وقت زبان جاری تھی درود شریف سے، یاسین شریف سے، تسبیحات سے، بس بولنا ہی نہیں۔ کبھی کوئی بات بولتی، کسی کو برا بھی لگتا ہو
لیکن بہرحال شیخ جانتے تھے کہ مجھے تو میری آخرت بنانا ہے، ہمیں تو اپنی فکر کرنا ہے نا، بول بول کر کیا کریں گے ہم؟ تو یہ ثواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آخرت کی تیاری کرو، فسبح بحمد ربک واستغفروا، اور کیا کرو؟ استغفار کرو۔ مجھے اس پر ایک دو بات کہنا۔ استغفار کا معنی ہوتا ہے ماضی پر معافی مانگنا، اور توبہ کا معنی ہوتا ہے دل میں ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ استغفار باب استفعال سے طلب مغفرت کس پر؟ طلب مغفرت اس پر کہ اللہ جو ہو چکا میں معافی چاہتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، اس کو کہتے ہیں استغفار۔ اور توبہ کس کو کہتے ہیں؟ رجوع اللہ، تاب یتوبو کا معنی رجوع کرنا، اور رجوع کرنے کا مطلب دل میں ندامت ہو کر آئندہ کے لیے میں رجوع کر رہا ہوں کہ اللہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، دو لفظات ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے انہ لیغان علی قلبی و انی استغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ۔ اللہ اکبر، میرے دل پر غین چھا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دل پر غبار چھا جاتا ہے، غبار، اور میں اس غبار کو دور کرنے کے لیے 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ اب اس پر بڑی بحث ہے کہ نبی کے قلب پر کیا غبار ہوتا تھا، لیکن آسان ترین مضمون آپ سمجھ جائیں، اس کے لیے میں ذکر کروں۔ آسان ترین مضمون علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے ایک مثال سمجھو۔ جیسے نکاح ہوتا ہے تو بڑی محبت ہوتی ہے میاں بیوی کو، بڑی محبت، لیکن جب ایک بچہ پیدا ہو گیا تو پھر محبت میں کچھ کمی آتی ہے بیوی کی طرف سے۔ تو اب شوہر کہتا ہے کہ جب سے یہ بچہ ہوا ہے آپ وہ محبت تو اب نہیں کر رہے ہیں۔ تو کہہ رہی ہے کیا کروں، محبت تو وہی ہے لیکن بچے کی مشغولیت ہے۔ محبت تو وہی ہے لیکن بچے کی مشغولیت ہے، بچے کی محبت کی وجہ سے۔ اگر یہ ایک چھوٹی سی مثال سمجھ میں آ گئی، میں علامہ عثمانی کے اس مضمون کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ ایک مثال دی۔ ٹھیک اسی طرح اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ سے اتنی محبت تھی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ کبھی کبھی مدینہ شریف آنے کے بعد بھی 3 دن تک جنگلوں میں چلے جاتے تھے۔ ہاں، روایتوں میں جنگلوں میں چلے جاتے تھے، تنہا، اکیلے اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے، خلوت۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ اکثر فرماتے تھے کہ میں علماء کو کہتا ہوں ہر وقت تدریس میں، پڑھنے پڑھانے میں، مجالس میں مشغول نہ رہو، کوئی تھوڑا سا وقت خلوت کا بھی نکالو جس میں تم ہو اور تمہارا اللہ ہو۔ بس ہم اپنے اللہ سے باتیں کریں، اپنے رب کو یاد کریں، کچھ تھوڑا سا وقت ہم ایسا بھی نکالیں۔ تو فرمایا کہ اللہ سے علامہ اب اس مثال پر اس بات کو سمجھیں کہ اللہ سے محبت انتہائی درجہ کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن مخلوق سے بھی محبت تھی، چونکہ میری امت ہے۔ تو اپنی امت کی بنیاد پر اللہ کے حبیب جب مخلوق میں مشغول ہوتے تھے تو اس مشغولیت میں کبھی کسی کی گالی، کبھی کسی کا طعنہ، کبھی کسی کا طنز، کبھی کسی کا برا بھلا کہنا، اس سے قلب نبوت پر تھوڑا سا اثر ہو جاتا تھا۔ اس کو غبار سے تعبیر فرمایا کہ رب کریم میں تو چاہتا ہی تھا ہر وقت تجھ ہی سے لگا رہوں، لیکن اس امت کی محبت کی وجہ سے میں کچھ اس میں مشغول ہو گیا، میں اس پر استغفار کرتا ہوں۔ یہ مضمون نکال کر علامہ عثمانی نے جو جھنجھوڑا ہے ہم کو مسلم کی اس حدیث کی شرح میں، ہمیں فرمایا کہ ٹھیک اسی طرح بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، کوئی گناہ نہ ہوا ہو، چلو کوئی گناہ ہم سے نہیں ہوا، لیکن بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، دکان کی محبت، کاروبار کی محبت، اس محبت کی وجہ سے بھی کبھی کبھی اللہ کی یادوں میں کمی آ جاتی ہے۔ اس کمی کے لیے بھی استغفار کیا کرو۔ ہائے ہائے، کوئی گناہ نہیں،
لیکن اس کمی کے اوپر، اسی لیے ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ جب تم استنجا سے فارغ ہو کر نکلو واش روم سے، تو ایک تو مشہور دعا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، مشہور و معروف دعا ہے. اس دعا کو پڑھنا چاہیے، سب کو پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں بہت بڑی نجات دے دی، بہت بڑی. پیشاب کے چند قطرے بند ہو جائیں، دیکھو کیا حالات ہو جاتے ہیں. اور جب نلکی چرائی جاتی ہے تو چیخیں لگاتے ہیں، ہاں چیخیں لگاتے ہیں. کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہاسپٹلوں میں جا کر دیکھ لو کہ کیا حال ہوتا ہے، چیخیں نکل جاتی. تو کتنا بڑا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی سے پیشاب کرا دیا، واش روم کرا، کتنا اللہ کا فضل ہوا. اگر ہم اس دعا کا ورد کریں گے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس واش روم کی بیماریوں سے حفاظت فرما لیں گے، یعنی آسانی سے پیشاب ہوتا رہے گا. الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی، یہ تو مشہور دعا ہے. لیکن ایک دعا ابو داؤد شریف میں اور بھی ہے کہ غفرانک، یہ بھی لفظ آیا غفرانک. اس پر محدثین پریشان ہو گئے کہ چلو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اذھب عنی الاذی وعافانی، اللہ میرے پیٹ کو تو نے صاف کر دیا، میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں، لیکن اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں. تو کیا واش روم کرنا گناہ تھا؟ پیشاب کرنا کوئی گناہ تھا؟ پھر غفرانک نبی علیہ السلام ہم کو کیوں سکھا رہے ہیں؟ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ یہ غفرانک اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ اللہ مجھے تو ہر وقت تجھے یاد کرتے رہنا چاہیے تھا، لیکن جتنی دیر واش روم میں رہا اتنی دیر میں یاد نہیں کر سکا، یہ بھی میری کوتاہی ہے، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا ہے، غفرانک، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اللہ کہ اتنی دیر میں تجھے یاد نہیں کر سکا. تو میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، کاروبار کی محبت، جائیداد کی محبت ہوتا ہے. اگر اس محبت کی وجہ سے بھی محبت خداوندی میں کچھ کمی آتی ہے، اس کا علاج بھی ہے استغفار. استغفار بہت بڑا علاج ہے، بہت بڑا. بلکہ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم استغفار کرتے رہو گے تو یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے دنیا کی نہر بھی بہا دوں گا، اور پیسوں کی نہر بھی، اور اولاد بھی عطا کروں گا، اور یہ بھی دوں گا، اور یہ بھی دوں گا، اور یہ بھی دوں گا. استغفار پر اس لیے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دن میں کم سے کم 1200 مرتبہ استغفار کرو. 1200 مرتبہ بہت آسان ہے، مشکل نہیں. کرنے والوں کے لیے پہاڑ کھودنا بھی آسان ہے، اور نہ کرنے والوں کے لیے سب مشکل ہے. کرنے والوں کے لیے پہاڑ کھودنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور نہ کرنے والوں کے لیے ہمارے اکابرین میں، ان بزرگان دین سے، ان محدثین اور علماء کرام سے جو یہاں بیٹھے، آپ پوچھئے، بعض بزرگوں کے باب میں آتا ہے کہ ایک قرآن دن میں پورا کرتے تھے، ایک رات میں پورا کرتے تھے. کرنے والوں کے لیے بہت آسان ہے. کس نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ دن میں کم سے کم 1200 مرتبہ استغفار پڑھو. استغفار کے بڑے فوائد ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. اشارہ تھا میرے محبوب آخرت کی تیاری کرو، اور تیاری اس طرح ہوگی. یہ تیاری. ایک مرتبہ حضرت شیخ ہمارے وہاں تشریف لائے تھے، تو ہمارے مشائخ گجرات میں حضرت مولانا شیر علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا کے استاذ ہوتے ہیں اور بہت سارے فلاح دارین میں جو پڑھے ہیں، علم فقہ کے امام تھے، بہت زبردست. تو حضرت ہر سال ملنے کے لیے شیخ کے پاس آتے تھے. اس وقت بھی شیخ کے پاس آئے تو میرے مکان ہی میں ملنے کے لیے تشریف لائے. تو شیخ نے حضرت مولانا شیر علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دونوں ہی اللہ کے پیارے ہو گئے، فرمایا مولانا شیر علی صاحب، داڑھی آپ کی بھی سفید ہو گئی، داڑھی میری بھی سفید ہو گئی، چہرے پر نلکیاں آپ کو بھی پڑی، چہرے پر نلکیاں مجھ کو بھی پڑ گئی ہے. کتابیں بہت پڑھ لی، اب کتابیں زیادہ نہ پڑھو، اللہ کو پڑھو.
کتابیں بہت پڑھ لی، اب کتابیں نہیں، اللہ کو پڑھو۔ اور پھر فرمایا نبی جیسے نبی کو کہا گیا فسبح بحمد ربک واستغفر، تسبیح پڑھو، تحمید کرو، حالانکہ وہ تو معصوم تھے، ان کو تو وفات سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ جانا چاہتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں، اختیار دیا جاتا ہے۔ ایسے نبی کو اللہ جب یوں کہہ رہا ہے کہ تسبیح اور تحمید اور استغفار سے تیاری کرو، تو میں اور آپ ہمیں تو اور بھی تیاری کرنا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی طرف اشارہ ہے، اور موت کا اشارہ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں اس کا معمول بنائیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ مومن کی شان اللہ بیان کر رہا ہے کہ یہ مومن جن سے کوئی گناہ ہو گیا یا کوئی برا کام ہو گیا، فوراً فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو اس کے علاوہ معاف کر دیں؟ کوئی تو ہے دنیا میں جس سے ہم جا کر کے یہ کہیں کہ میں نے زنا کیا تو معاف کر دے؟ کون ہے سوائے اس رب کے؟ وہی ایک اللہ ہے، وہی ایک اللہ ہے۔ تو پھر اسی کے پاس استغفار کر کر کے ہم کیوں نہ معافی مانگیں؟ ابو داؤد شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے تسبیحات کے باب میں کہ جو صبح میں من یصبح، جو صبح کے اندر قال کیا کہیں؟ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، اور شام میں ویمسی، شام میں سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، اگر اس کو ورد کرتا ہے، فرمایا اللہ کی مخلوق میں اس بندے کے برابر حضور فرماتے کوئی نہیں ہو سکتا، لا یوافی من الخلائق مثل ھذا، یعنی وہ مقام اللہ اس کو دے دیتا ہے، وہ مقام اللہ اس کو دے دیتا ہے کہ اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ تسبیحات کے اوپر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے استغفار کے باب میں فرمایا کہ من لزم الاستغفار، ابن ماجہ کی روایت ہے، من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم کرتا ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اللہ اس کے غموں کو دور کرے گا، اور غموں کو صرف دور نہیں کرے گا بلکہ وَيَخْرُدْهُ مِنْ وَيَرْزُقْهُ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کل ضیق مخرجا، تنگی کے اندر سے اللہ راستہ نکال دے گا۔ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ اتنی بڑی مصیبت کیسے نکلوں کیسے نکلوں کیسے نکلوں، اور اللہ راستہ بنا دے گا۔ من کل ضیق مخرجا، یہ وہ خالق کہہ رہا ہے جس کی فیکٹری میں ہم تیار ہوئے ہیں، وہ کہہ رہا ہے، تو وہ جانتا ہے نا ہمارے راستے، اور وہی کہہ رہا ہے ہم کو، تو وہ کہہ رہا ہے وہ 100% نہیں 1000% صحیح، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے آخرت کی تیاری بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے، حصول دنیا بھی ہے، حصول آخرت بھی ہے، اللہ سے معافی بھی ہے، یہ ساری باتیں اللہ مجھے اور آپ کو یہ چیزیں نصیب فرمائے۔ دنیا کے بول تو ہم بہت بولتے رہتے ہیں، ہر وقت بولتے رہتے ہیں، ہر وقت بولتے رہتے ہیں۔ اللہ کی رضا والے کلمات بھی بولتے رہیں، اللہ کی رضا والے کلمات بھی بولتے رہیں۔ میں نے ابھی مرکز میں ایک بات کہی تھی، وہاں بات تھی میری، تو میں نے کہا کہ ہر وقت جو انسان دنیا اور اہل دنیا کی تعریف کرتا رہتا ہے، ہر وقت دنیا اور اہل دنیا کی تعریف، ہر وقت میری زبان اسی سے اگر تر رہے گی تو میں قبر کے اندر من ربک کے اندر اپنے رب کا تعارف کیسے کروں گا؟ آ ہی نہیں سکتا ہے، کیسے آئے گا؟ میں تو ساری زندگی دنیا ہی کی تعریف اور تعارف میں پڑا رہا، اسی کا انٹروڈکشن کرتا رہا، یہ فلاں ہے، یہ پروفیسر ہے، یہ فلاں ہے، یہ اتنا کما رہا ہے، یہ اتنا کما رہا ہے، اس کو اتنا مل رہا ہے، یہ اتنا حاصل کر رہا ہے، اس کے اتنے مکانات ہیں، اس کے اتنے جاب ہے، او ہو ہم اسی کی تعریف میں پڑ رہے ہیں، تو مر ربک پر کیسے رب کھلے گا ہمارے سامنے؟ کیسے ہمارے سامنے کھلے گا؟ اور جو اس کی تعریف میں لگا رہتا ہے، اللہ کہتا ہے
فَأَلْحَمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، میں قبر کی تاریکی میں الہام کر دیتا ہوں میرے بندے کو۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ جب سوال ہوگا، بخاری شریف میں ہے کہ سوال ہوگا تو ہوش و حواس ہوں گے ہمارے، یعنی ہوش ہوں گے یا نہیں، یا ہوش نہیں ہوں گے، گھبرائے۔ فرمایا کالآن، حضور نے فرمایا جیسے ابھی ہو، ایسے ہی ہوں گے، کالآن، جیسے ابھی ہو، اسی حالت میں تم سے سوال۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اذن فلا حرج، تب تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ تعالی جب، لیکن یہ عمر ہی کہہ سکتا ہے، یہ عمر ہی کہہ سکتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، میں نے جب اس مضمون کو کسی جگہ بیان کیا، حضرت بھی ساتھ تھے، تو حضرت نے پھر اس کا گجراتی میں ترجمہ کر کے بتایا کہ تب تو حرج نہیں، ماری اتار ہوں اپنے، گویا کہ اذن فلا حرج کا ترجمہ۔ تو بہرحال یہ حضرت عمر کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ کا تعارف اگر چلتا رہے گا تو انشاءاللہ تعالی موت کے وقت بھی اللہ ہی رہیں گے، اور وفات کے بعد بھی۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ جمہور مفسرین نے فی الآخرت سے قبر مراد لی، جمہور مفسرین قبر مراد لی۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ مومنوں کو ثابت قدم رکھتا ہے دنیا میں بھی اور قبر میں بھی، بشرطے کہ ہم اس کلمے کو، اللہ کو، اس کا ذکر بنائیں، ہم ذاکر بنیں اس اللہ کے، تو پھر تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے لیے ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔